أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا عہد و پیمان لیا کیا عہد و پیمان کہ تم صرف اللہ واحد کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور قرابت داروں یتیموں اور مساکین کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے تم بھلی بات کہو گے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو گے وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو گے ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُم پھر اس عہد و پیمان کے بعد تم نے روگردانی اختیار کی سوائے تم میں سے تھوڑوں کے وَأَنتُم مُعْرِضُونَ اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے رہے ثم تولیتم پھر تم نے روگردانی اختیار کی سوائے تم میں سے چند کے وانتم معرضون اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے رہے۔ کا یذکر تبارک و تعالی بنی اسرائیل بما امرهم به من الاوامر واخذ میثاقهم علی ذلک۔ اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے ان اوامر کا جن کے کرنے کا انہیں حکم دیا اور ان سے اس پر عہد و پیمان لیا وَأَنَّهُمْ عَارَضُوا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَمَدًا اور یہ کہ انہوں نے ان تمام سے اعراض کیا جانتے بوجھتے ہوئے اس حال میں کہ اسے پہچان رہے تھے اور اسے یاد رکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد و پیمان لیا ہے لیکن پھر بھی اس سے وہ روگردانی اختیار کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے ان اوامر کا جس کے کرنے کا انہیں حکم دیا اور اس پر ان سے عہد و پیمان لیا وَأَنَّهُمْ عَارَضُوا عَنْ ذَلِكَ اور یہ کہ انہوں نے ان تمام سے اعراض کیا جانتے بوجھتے ہوئے اس حال میں کہ اسے جان رہے تھے اور اسے یاد رکھ رہے تھے۔ فَأَمَرَهُمْ تَعَالَى أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِهَذَا أَمَرَ جَمِيعَ خَلْقِهِ اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو دیا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی لیے ان کو پیدا فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ان کی طرف ہم وحی کرتے رہے کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم میری عبادت کرو۔ هذا هو حق اللہ ان يعبد وحدہ لا شریک لہ تو یہی اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ہے کہ تنہا اس کی عبادت کی جائے اس کا کوئی شریک و ساجی نہ ٹھہرایا جائے۔ ثم یاتی بعدہ حق المخلوقین پھر حق اللہ کے بعد مخلوقین کا حق آتا ہے وآکدہم اولاہم بذلک حق الوالدین اور ان مخلوقات میں سب سے زیادہ تاکیدی حق اور سب سے زیادہ قریبی حق والدین کا ہے۔ آکدہم اولاہم اقربہم تو کہ ان مخلوقات میں سب سے زیادہ تاکیدی اور ان میں سب سے زیادہ قریبی اس کے والدین کا حق ہے۔ وَلِهَذَا يَقْرُنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيْنَ حَقِّهِ وَحَقِّ الْوَالِدَيْنِ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق اور والدین کے حق کے درمیان حق کو ملاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق اور والدین کے حق کو ایک ساتھ ذکر کرتا ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے اپنے حق کا ذکر کیا پھر والدین کے حق کا ذکر کیا، دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا۔ وفی الصحیحین عن عبداللہ ابن مسعود، اور صحیحین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قلت یا رسول اللہ ای العمل افضل، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس کے وقت پر۔ قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ قال بر الوالدین، تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ وجاء فی الحدیث الصحیح، اور صحیح حدیث میں وارد ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ من ابر، ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ من ابر رو، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ قال امک، تو آپ نے کہا تمہاری ماں۔ قال ثم من، پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا قال ثم من، پھر اس نے کہا پھر کون؟ قال اباک ثم ادناک، پھر کہا آپ نے تمہارے باپ، پھر جو ان سے قریبی ہوں، پھر جو ان سے قریبی ہوں۔ والیتاما وہم الصغار لا کاسب لہم من الآباء، یتاما سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو آبا میں سے، وہ چھوٹے بچے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے آبا میں سے، یعنی وہ چھوٹے بچے جن کے باپ کا انتقال ہو گیا، بلوغت سے پہلے انہیں یتیم کہیں گے۔ والمساکین الذین لا یجدون ما ينفقون علی انفسهم واہلیہم، اور مساکین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، یعنی مساکین کون ہیں؟ جو نہ پاتے ہوں اتنا جتنا کہ وہ اپنے نفس اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات، بنیادی ضروریات پوری نہ کر پاتے ہوں تو انہیں مساکین کہتے ہیں۔ قال الحسن البصری، حسن بصری نے کہا وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، تم لوگوں سے اچھی بات کہو، بھلی بات کہو۔ فالحسن من القول، تو قول میں سے حسن کیا ہے؟ یامر بالمعروف وینہی عن المنکر ویحلم ویعفو ویصفح ویقول للناس حسنا، تو قول میں سے اچھی بات کیا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے رہا ہو، منکرات سے روک رہا ہو، اور تواضع اور خاکساری ویحلم اور بردباری اختیار کر رہا ہو، ویعفو ویصفح اور عفو درگزر سے کام لے رہا ہو، اور لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُوَ كُلُّ خُلُقٍ حَسَنٍ رَضِيَهُ اللَّهُ، یہ ہر اچھا اخلاق، ہر عمدہ اخلاق جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو۔ روى الامام احمد عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا وان لم تجد فلق اخاك بوجه منطلق، واخرجه مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معروف میں سے کسی بھی چیز کو ہرگز حقیر نہ جانو، معروف میں سے کسی بھی چیز کو تم ہرگز حقیر نہ سمجھو۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اور اگر تم نہ پا سکو کوئی جو ہے معروف کا کام، فَلْقَ أَخَاكَ، تو تم اپنے بھائی سے ملو خندہ پیشانی کے ساتھ، تو یہ بھی ایک جو ہے صدقہ، یہ بھی معروف کام ہے کہ تم معروف میں سے کسی چیز کو ہرگز معمولی نہ سمجھو۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر نہ پا سکو کوئی معروف شیء، تو تمہارا اپنے بھائی سے ملنا خندہ پیشانی کے ساتھ یہ بھی معروف ہے۔ فلقہ امر کا صیغہ لقیہ سے، تو تم اپنے بھائی سے ملو، بوجہ منطلق، خندہ پیشانی کے ساتھ، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ۔ واخرجہ مسلم۔ ومن بعد ما امرهم بالاحسان
للناس بالفعل جمع بین طرفی الاحسان الفعلی والقولی. بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا لوگوں کے ساتھ فعلاً احسان کرنے کا. بعد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے ساتھ عملی طور پر احسان کرنے کا حکم دیا. جمع بین طرفی الاحسان الفعلی والقولی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کے دونوں پہلو یعنی فعلی اور قولی کے درمیان جمع فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کے دونوں پہلو فعلی اور قولی کے درمیان جمع فرمایا، یعنی صرف قولاً ہی حکم نہیں دیا بلکہ عملاً بھی کرنے کا حکم دیا. وَنَاسَبَ أَن يَأْمُرُهُمْ أَن يَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مناسب ہوا کہ ان کو حکم دے کہ وہ لوگوں سے بھلی بات کہیں. ثم اکد الامر بعبادتہ، پھر اپنی عبادت کے سلسلے میں امر کو تاکیدی بنایا اور لوگوں کے ساتھ متعین احسان اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کو بالمتعین من ذالک، ان میں سے متعین کے ذریعے، وہو الصلاۃ والزکوٰۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ ہے. یعنی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو قولاً انہیں حکم دیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. قولی طور پر حکم دیا کہ ایسا ایسا کرو، اور فعلاً بھی کرنے کا حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اس کا تعلق عمل سے ہے، فعل سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کے جو دو پہلو ہے، قول اور قولی احسان، فعلی احسان، دونوں کو جمع کیا ہے، دونوں کا ذکر کیا ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کیا مؤلف نے. بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا عملی طور پر، فعلی طور پر، پس جمع فرمایا احسان کے دونوں پہلوؤں فعلی اور قولی کے درمیان، اور مناسب سمجھا، وناسب اور مناسب سمجھا کہ انہیں حکم دے کہ لوگوں کی وہ لوگوں سے بھلی بات، اچھی بات کہیں. ثم اکد الامر بعبادتہ، پھر اپنی عبادت کا حکم دینے کو مؤکد کیا. والاحسان الی الناس، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کو بالمتعین من ذالک، ان میں سے، ان اوامر میں سے متعین کے ذریعے، یعنی اس کا متعین کر کے. وہ متعین شے کیا؟ صلاۃ اور زکوٰۃ. وہو الصلاۃ والزکوٰۃ. وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ أَيْ بَنُو إِسْرَائِيل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ یعنی بنو اسرائیل تولوا عن ذَلِكَ كُلِّهِ، انہوں نے روگردانی اختیار کی ان تمام سے. أَيْ تَرَكُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، یعنی انہوں نے اس کو ترک کر دیا، اس کو پھینک دیا اپنے پس پشت. وَعَارَضُوا عَنْهُ عَنْ عَمَدٍ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْهُمْ، اور انہوں نے اس سے اعراض کیا دیدہ و دانستہ، اس کو جان لینے کے بعد، سوائے ان میں سے چند کے. اور انہوں نے اس سے اعراض کیا دیدہ و دانستہ، اس کو جان لینے کے بعد، سوائے ان میں سے چند کے. هذا حال هذه الامہ، جو کہا کہ یہ اس امت کی بھی حالت ہے، ای حال بنی اسرائیل، یعنی بنو اسرائیل کی حالت. هذا حال هذه الامہ، تو یہ اس امت کی حالت ہے. امت سے مراد یعنی بنو اسرائیل کی یہ حالت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اما حال هذه الامہ الاسلامیہ، رہی بات اس امت اسلامیہ کی حالت کا، فقد امرهم اللہ بنذیر ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی طرح کا حکم دیا ہے. فقد امرهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح کا حکم دیا. فقامت بما لم تقم به امت من الامم قبلها، تو وہ بجا لائی بما لم تقم، تو وہ بجا لائی ان چیزوں کو یا ان اوامر کو جن کو بجا نہ لائی سابقہ امتوں میں سے کوئی امت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسی کے مثل ان کو حکم دیا، اس یعنی اس امت کو. فقامت
تو بجا لائی بیما لم تکن بھی، ان عوامر کو جن عوامر کو سابقہ امتیں بجا نہ لائیں. وللہ الحمد والمنہ واللہ عالم.